السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک قبیلے کی ایسی تاریخی حقیقت سنانے جا رہے ہیں جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایک ایسا قبیلہ جو جنگلوں اور خیموں سے نکل کر 3 براعظموں پر یعنی آدھی دنیا پر 700-800 سال تک حکومت کرتا ہے۔ وسط ایشیا کے وسیع میدانوں میں اور آسمان کو چھوتے پہاڑوں میں اور ان پہاڑوں کے دامن میں ایک قبیلہ تھا جس کو دنیا کائی قبیلہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ دور ہے جب دنیا کے مشرقی حصے پر ایک قیامت ٹوٹ رہی تھی۔ چنگیز خان کے منگول لشکر ہر بستی، ہر قبیلہ، ہر سلطنت کو صفحہ ہستی سے مٹا رہے تھے، لیکن انہی خوفناک لمحوں میں ایک شخص اپنی قوم کو نئی تقدیر دینے کا خواب دیکھتا ہے۔ یہ کہانی ہے سلیمان شاہ کی، اس مرد مجاہد کی جس نے ایک قبیلے کو زندہ رکھنے کے لیے موت سے بھی بڑی آزمائشوں کا سامنا کیا۔ ناظرین، سال 1220 عیسوی کے آس پاس ترک قبائل کے دلوں میں خوف کے سائے منڈلا رہے تھے۔ منگولوں کے حملے صرف فوجی تباہی نہیں تھی بلکہ تہذیبی زوال بھی تھا۔ اس دور میں قبیلوں کے قبیلے جلائے جا رہے تھے، بستیاں اجڑ رہی تھیں اور تلواروں سے خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ ناظرین، ایسے میں کئی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ اپنے خیمے میں قبیلے کے بزرگوں کو جمع کرتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں گہری سوچ و فکر تھی مگر لہجے میں فولاد کی طرح سختی تھی۔ وہ جرگے والوں سے مخاطب ہوئے اور کہا، یہاں ہمارے بچے محفوظ نہیں، یہ سرزمین اب ہمارا گھر نہیں رہی۔ ہمیں ایک ایسی جگہ جانا ہوگا جہاں ہم اپنے دین، اپنی نسل اور اپنی عزت کو بچا سکیں۔ ناظرین، یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ ہزاروں افراد، بچے، گھوڑے اور مویشی سب کچھ سمیٹ کر جانا ناممکن سا لگ رہا تھا، لیکن یہ فیصلہ قبیلے کی بقا کے لیے ضروری تھا۔ ناظرین، ہجرت کا ایک بہت بڑا قافلہ تیاری کر کے نکلتا ہے۔ سردیوں کی سختی، برفیلے میدانوں اور طوفانی ہواؤں کے بیچ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز اور قافلے کی گھنٹیاں صحراؤں کی خاموشی کو توڑتی ہوئی آگے بڑھتی ہیں۔ یہ سفر محض جغرافیائی نہیں بلکہ روحانی بھی تھا۔ ہر دن قافلے کے لیے ایک نئی آزمائش لاتا تھا۔ بھوک، بیماری، دشمن قبائل کے حملے اور منگول دستوں کا تعاقب، ہر رات موت کا سایہ قریب محسوس ہوتا، لیکن سلیمان شاہ اپنے لوگوں کے لیے ڈھال بنے رہے اور اپنے ہر قافلے کے آگے بڑھتے اور انہیں حوصلہ دیتے۔ یہ مشکلات عارضی ہیں، آگے روشنی ہے۔ ہمیں صبر اور ایمان کی طاقت چاہیے۔ ناظرین، مہینوں کے سفر کے بعد کائی قبیلہ اناتولیہ، جو آج ترکی کہلاتا ہے، جب اس کی سرحد پر قافلہ پہنچتا ہے، یہ وہ خطہ تھا جہاں سلجوقی سلطنت کا چراغ ابھی روشن تھا۔ یہاں کی زمین زرخیز اور پہاڑ مضبوط تھے۔ سلیمان شاہ کو امید ہونے لگی کہ یہی وہ سرزمین ہے جہاں قبیلہ ایک نئی زندگی شروع کر سکے، مگر یہاں ایک بڑی رکاوٹ سامنے آتی ہے، وہ ہے دریائے فرات۔ یہ دریا اپنی وسعت اور تیز بہاؤ کی وجہ سے خطرناک تھا، لیکن اسے عبور کیے بغیر آگے جانا ممکن نہیں تھا۔ سردیوں کی ٹھنڈی رات میں بہتا دریا موت کی طرح گہرا اور بے رحم لگ رہا تھا۔ سلیمان شاہ نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ دریا پار کریں گے، پیچھے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ ناظرین، قبیلہ تیار ہوا، گھوڑے پانی میں اترنے لگے۔ پانی کی ٹھنڈک ہڈیوں کو کاٹ رہی تھی۔ پہلے چند قدم آسان لگے، پھر اچانک قافلے کو جھنجھوڑ دیا۔ سلیمان شاہ خود اپنے گھوڑے پر سوار تھے اور سب سے آگے بڑھے تاکہ اپنے لوگوں کو حوصلہ دیں، لیکن دریا کی زوردار موج انہیں بہا لے گئی۔ آنکھ جھپکتے ہی وہ نظر سے اوجھل ہو گئے۔ قبیلہ چیخ اٹھا، کچھ نوجوان پانی میں کود پڑے، مگر بہاؤ اتنا شدید تھا کہ کوئی قریب نہ پہنچ سکا۔ چند لمحوں میں قبیلے کا بہادر سردار ہمیشہ کے لیے دریا کی تہ میں سو گیا۔ یہ لمحہ قبیلے کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ عورتیں رو رہی تھیں، بچے خوف سے سہم گئے، ایسے لگا جیسے قبیلہ یتیم ہو گیا ہو۔ سلیمان شاہ کی لاش بلاخر دریا کے کنارے پر ملی۔ قبیلے نے انتہائی عزت کے ساتھ ان کی تدفین کی۔ یہ مزار آج بھی شام کے شہر قلعہ جابر کے قریب واقع ہے، جہاں ترک حکومت آج بھی پرچم لہراتی
آتی ہے۔ ان کی قبر پر قبیلے کے بزرگوں نے دعا کی، اے اللہ اس مرد مجاہد کی قربانی کو قبول فرما اور ہماری نسل کو عزت اور سربلندی عطا کر۔ ناظرین، یہ دعا بعد میں حقیقت بن کر دنیا نے بھی دیکھی، جو سلطنت عثمانیہ کی شکل میں نظر آئی۔ ناظرین، ان کے بعد قبیلے کی قیادت ان کے بیٹے ارطغرل غازی کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ ارطغرل غازی ایک نوجوان، رحم دل اور بہادر انسان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ صرف بقا کافی نہیں، قبیلے کو ایک مضبوط مقام چاہیے، ایک ایسی سرزمین جہاں امن ہو، تجارت ہو اور ایمان کی روشنی قائم رہے۔ ناظرین، ارطغرل قبیلے کو لے کر اناطولیہ کے پہاڑوں اور گھاٹیوں سے گزرتا ہے۔ راستہ دشوار، موسم سنگین، مگر ان کے حوصلے فولاد جیسے۔ ہر شب وہ آگ کے گرد بیٹھ کر قبیلے کو امید دیتا ہے کہ ہمیں اپنے لیے زمین تلاش کرنی ہے جہاں ہماری نسل پروان چڑھے اور اس ظلم کے خلاف جدوجہد کریں اور انصاف قائم کریں۔ ناظرین، ایسے ہی حالات گزرتے رہے، کبھی ایک جگہ خیمہ بستی قائم کرتے، کبھی دوسری جگہ۔ ایک دن ارطغرل کو خبر ملتی ہے کہ کونیا کے قریب سلجوقی لشکر پر بازنطینی اور منگول حملہ آور ٹوٹ پڑے۔ ارطغرل کے پاس دو راستے تھے، یا تو دور نکل جائے، اپنے قبیلے کو بچا لے، یا پھر اس لشکر کی مدد کرے جس کا اس سے براہ راست کوئی رشتہ نہیں۔ تھوڑی دیر بعد سوچ کے بعد وہ اپنے راستے کا انتخاب کر لیتا ہے۔ ناظرین، وہ تلوار اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے رہنا ہی اصل ایمان ہے۔ کئی جنگجوؤں کو تیار کرتا ہے اور کئی جنگجو روانہ ہوتے ہیں اور بجلی کی طرح مارکے میں کود پڑتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے بازنطینی اور منگولوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ منگول اور بازنطینی لشکر شکست کھا کر بھاگ جاتے ہیں اور سلجوقی لشکر فاتح بن جاتا ہے ارطغرل کے جنگجوؤں کی وجہ سے۔ سلطان علاء الدین کیقوباد یہ منظر خود دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو اس وقت سلجوقی سلطنت کے سلطان تھے۔ وہ ارطغرل کو اپنے دربار میں بلاتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا، تاریخ بدلتی ہے۔ سلطان ان کی وفاداری اور بہادری سے متاثر ہو کر انہیں بازنطینی سرحد پر دو اہم علاقے عطا کرتے ہیں، سگوت اور دومانیچ۔ یہ محض زمین نہیں، ایک ذمہ داری بھی تھی، یعنی سلجوق سلطنت کے سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ ناظرین، اب کائی قبیلہ ایک نئی زندگی شروع کرتا ہے، لیکن سرحد کا ہر دن ایک نیا امتحان ہوتا ہے۔ بازنطینی گورنر قلعوں سے چھاپا مار دستوں سے اکثر ترک قافلوں پر حملے کرتے اور قبائل کو نقصان پہنچاتے، اور ارطغرل جانتا تھا کہ ان حملوں کو اگر نہ روکا تو سقوط کبھی محفوظ نہیں رہے گا۔ ناظرین، ارطغرل اب ان کے خلاف اپنی جنگی مہموں کا آغاز کرتا ہے۔ ایک رات کئی دستے گھوڑوں پر سوار ہو کر قلعہ کارا جاہسار کے نیچے پہنچتے ہیں۔ چاندنی رات میں اچانک تیروں کی بارش اور تلواروں کی جھنکار گونجتی ہے، کم تعداد مگر اعلیٰ حکمت عملی۔ ارطغرل کے سپاہی دیواریں توڑ کر قلعے کے اندر گھس جاتے ہیں۔ صبح کا سورج قلعے پر اذان کی آواز کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ یہ پہلا موقع ہوتا ہے کہ بازنطینی علاقے میں اسلامی پرچم بلند ہوتا ہے اور یہاں سے ارطغرل کی فتوحات کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ ناظرین، پھر اس طرح بڑے بڑے مارکے ہوئے، کبھی بازنطینیوں کے ساتھ جنگ، کبھی منگولوں کے ساتھ جنگ، یکے بعد دیگر علاقے فتح ہوتے رہے۔ ان کی کامیابیاں قبیلے کے حوصلے کو آسمان تک لے گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی اور قبائل بھی ارطغرل کے ساتھ جڑ گئے اور کئی قبیلہ مزید طاقتور ہو گیا۔ ناظرین، ارطغرل صرف ایک جنگجو نہیں تھا، ایک منصف حکمران بھی تھا۔ وہ قاضی مقرر کرتا، انصاف کے لیے، تجارت کے لیے بازار قائم کرتا، کسانوں کو زمین دیتا اور قافلوں کی حفاظت کرتا۔ عیسائی اور مسلمان دونوں ان کے عدل کی گواہی دیتے تھے۔ کئی غیر مسلم دیہاتی کئی قبیلے کی حفاظت میں آ کر خود کو ان کے زیر انتظام کر لیتے۔ ناظرین، عمر کے آخری حصے میں بھی ارطغرل کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو سلیمان شاہ ان کو ایک پختہ عزم دے کر گئے تھے۔ ناظرین، ارطغرل غازی 90 برس کے تھے۔ 1280 کے قریب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو کئی قبیلہ ایک مضبوط چھوٹی ریاست بن چکا تھا۔ بازنطینیوں کے لیے خوف اور مسلمانوں کے لیے ایک امید بن چکا تھا۔ ناظرین، ارطغرل کی وفات کے بعد کئی قبیلے کی قیادت کا بوجھ اب ان کے بیٹے عثمان غازی کے
کندھوں پر آ گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ کا رخ بدل ڈالا۔ ناظرین، عثمان غازی کے قیادت سنبھالے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ اناطولیہ کی زمین کے حالات انتہائی پیچیدہ ہو گئے تھے۔ مشرق میں منگولوں کا خوف، جنوب میں کمزور ہوتی سلجوقی سلطنت کا دباؤ۔ ایسے میں عثمان غازی نے اپنے باپ کے مشن کو چھوڑا نہیں بلکہ بھرپور انداز میں جنگی کارروائیاں تیز کی۔ مگر وہ صرف ایک قبیلے کے سردار نہیں رہے، ان کے دل میں ایک خواب تھا، ایک عظیم ریاست کا خواب۔ ناظرین، سلجوقی سلطنت کبھی ایک عظیم طاقت تھی، مگر منگول حملوں اور اندرونی کمزوریوں نے اسے بے جان کر دیا تھا۔ بڑے بڑے غداروں نے اس محل کو کنٹرول کر لیا تھا۔ اس کے اندر موجود غدار اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے اور منگولوں کے لیے کام کرتے، ان سے وفاداریاں نبھاتے، دولت کی لالچ نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ غدار دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ دشمن کا پتہ ہوتا ہے وہ سامنے سے وار کرتا ہے، اور غدار اپنوں کا لبادہ اوڑھ کر اندر موجود ہوتا ہے اور دشمن کے لیے کام کرتا ہے۔ ناظرین، عثمان غازی نے سلجوق سلطنت کے غداروں کا پردہ فاش کیا اور سلطان سے وفاداری نبھاتے رہے اور کئی مارکوں میں سلجوقی سلطنت کی مدد کی، اور یوں عملی طور پر آزادی حاصل کی۔ کئی قبیلہ آہستہ آہستہ اپنی الگ پہچان بنانے لگا۔ ناظرین، عثمان غازی نے اپنی فتوحات مغربی سرحد پر شروع کی، جہاں بازنطینی قلعے کھڑے تھے۔ قلعہ حصار یہ عثمان کی پہلی بڑی فتح تھی۔ یہاں انہوں نے اسلامی عدالت قائم کی، اذان بلند کروائی اور پہلی بار اسلامی حکومت کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اس کے بعد ینی شہر کو فتح کیا۔ اس علاقے کو عثمان نے اپنا دارالحکومت بنایا۔ ناظرین، یہاں سے عثمانی لشکر ہر سمت پھیلنے لگا۔ کویون حصار کی جنگ 1302 عیسوی میں ہوئی۔ یہ بازنطینی سلطنت کے خلاف عثمان کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ اس جنگ کے بعد بڑے ترک قبائل بھی عثمان کے پرچم کے نیچے جمع ہونے لگے۔ ناظرین، یوں عثمان اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھنے لگے، یک کے بعد دیگر بازنطینی قلعے فتح کرتے رہے، جس میں چند مشہور قلعے اور علاقے فتح کیے: برسا، ازنے، قلعہ کولوجا حصار، قلعہ آک حصار، ساتھ اور بھی علاقوں کو فتح کیا، اور ساتھ ساتھ منگولوں سے بھی کافی علاقوں کا قبضہ واپس لیا۔ ناظرین، عثمان غازی نے صرف جنگی فتوحات حاصل نہیں کی بلکہ ریاست کے اصول بھی طے کیے۔ انہوں نے اپنے لشکر کو قبائلی روایات سے نکال کر منظم فوج بنائی، عدالتیں قائم کی، شریعت کو نافذ کیا اور قبائل کو متحد کیا۔ ناظرین، عثمان غازی کو ہمیشہ شیخ ادیبالی کی رہنمائی بھی حاصل رہی، جو ترک کے مشہور اولیاء اور صوفیاء میں سے تھے۔ ایک مشہور روایت ہے کہ عثمان نے ایک خواب دیکھا جس میں ایک درخت ان کے سینے سے اگا اور اس کی شاخیں پوری دنیا میں پھیل گئیں۔ ناظرین، یہ خواب سلطنت عثمانیہ کی علامت تھا اور عثمان کا بھی یہ خواب مشن بن گیا تھا، جو آگے چل کر سلطنت عثمانیہ 600 سال تک دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بنی۔ ناظرین، عثمان غازی اپنی آخری عمر میں بیمار پڑ گئے، مگر انہوں نے اپنی سلطنت کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے اورحان کو جانشین مقرر کیا اور نصیحت کی کہ ہمیشہ اسلام کے پرچم کو بلند رکھنا۔ عثمان غازی نے 1324 عیسوی کے قریب وفات پائی اور ان کی تدفین برسا میں ہوئی۔ ناظرین، اس کے بعد ان کے بیٹے اورحان غازی تخت پر بیٹھے۔ اورحان نے اپنے والد کے مشن کو آگے بڑھایا، لیکن اور بھی زیادہ منظم اور بڑی سطح پر۔ اورحان غازی نے نیکیا اور نکومیڈیا بازنطینی سلطنت کے بڑے بڑے شہروں کو اپنے قبضے میں لے کر اور اناطولیہ کے مغربی حصے میں عثمانیوں کی جڑیں مضبوط کی۔ اورحان نے مستقل فوج تشکیل دی جو تنہا پر سپاہی رکھتی تھی۔ یہ اسلامی دنیا کی پہلی باقاعدہ منظم فوجوں میں شمار ہوتی ہے۔ ناظرین، اورحان کے دور میں سلطنت عثمانیہ صرف ایک قبیلہ یا ایک ریاست نہیں رہی بلکہ ایک خطے کی بڑی طاقت بن گئی تھی۔ بازنطینی سلطنت پسپا ہونے لگی اور ترکوں کا پرچم اناطولیہ سے یورپ تک لہرانے کی تیاری کرنے لگا۔ ناظرین، یوں ایک چھوٹے کائی قبیلے سے شروع ہونے والا سفر ارطغرل کی قربانیوں کی بدولت اور عثمان کی اعلیٰ جنگی حکمت عملی اور اورحان کی فتوحات کے ذریعے ایک عظیم سلطنت میں بدل گیا۔ وہ سلطنت جو آنے والے وقت میں دنیا کے نقشے پر 600 سال تک پرچم لہراتی رہی۔
جس کو آج دنیا سلطنت عثمانیہ اور خلافت عثمانیہ کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، اس طرح کی تاریخی انفارمیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیوز پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔